اب ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، ہر ٹیکس پیئر تک پہنچ جائیں گے۔ جو ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں ان کو میں ایک قسم سے خوشخبری دے رہا ہوں، اگلے چند دنوں کے ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہراسمنٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو کہیں گے آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نہیں دیں گے تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ ناظرین، وزیر خزانہ شوکت ترین نے ٹیکس نہ دینے والوں کو خبردار کر دیا ہے۔ ٹیکس نہندگان ہمارے پہنچنے سے پہلے ٹیکس ادا کر دیں، اب سب کو ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ ٹیکس نہندگان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے، ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ٹیکس نہندگان تک پہنچیں گے، مفروضوں نہیں حقائق پر بات کریں گے، کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، اگر پھر بھی ٹیکس ادا نہ کرے تو قانونی کارروائی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کی آمدن کتنی ہے۔ 22 کروڑ عوام میں صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس اکٹھے نہیں ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ٹیکسوں کا نظام خودکار ہونے سے محصولات بڑھیں گی۔ ٹیکسوں کا نظام آسان بنایا جا رہا ہے، ٹیکسوں کا نظام خود کار ہونے سے محصولات بڑھیں گی اور ٹیکسوں کو ہم آہنگ کرنے پر کافی کام ہو رہا ہے۔ بیرون ملک میں اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کا ووٹ نہیں۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر پروفیسر شہرت نے، ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں۔ میرے ساتھ ہیں فہیم سردار، ونس اگین اے ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ دونوں کو ٹائم دینے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ شوکت ترین صاحب نے جو کہا ہے اور ان کا آبویسلی مقصد یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ آئیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے رورل ایریاز یا بہت سارے ایک ایسا ہمارے پاس پاپولیشن کا وہ ایریا ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس کس طرح دینا ہے، کیا پروسیس ہے، کس طرح اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو یہ ان ساروں کو اب جا کر بتائیں گے، خود ان کو نالج ٹرانسفر کریں گے، یا بس جا کے اب کچھ اور ہی طریقہ کار اس کا شروع ہوگا؟ کیسے آپ دیکھ رہی ہیں فائنانس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو جی؟ دیکھیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کافی ایک دھمکی آمیز ان کا مجھے اسٹیٹمنٹ لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو رورل ایریاز میں لوگ ہیں یہ بھی ٹیکسز دے رہے ہیں، کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ہمارے یہاں وہ 2/3 آف دا ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ سب لوگ دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے ٹیکسیشن کا، اس میں اور ٹیکسیشن بھی اور وہ بھی ایکسپینڈیچر سائڈ، آپ دیکھیے ایک بہت ہی ایک ظالمانہ نظام ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سارے جو غریب اور مڈل کلاسز ہیں وہ ٹیکسز دے رہے ہیں۔ پاکستان کا جو بھی حکومت آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیکس کا انسیڈنس جو لوگ دے رہے ہیں ان پہ انسیڈنس اور بڑھا دیا جائے، بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ میں دولت مند لوگ شامل کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ زیادہ تر حکومت ٹیکسز لگاتی ہے بجلی پہ، پیٹرول پہ، گیس پہ، تو یہ تو سارے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے۔ کسی گورنمنٹ نے کوئی کوشش نہیں کی کہ دولت مند طبقوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ ہمارے یہاں بہت دولت مند طبقے بھی ہیں، ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں، زمیندار ہیں، بہت دولت مند ہیں۔ ہمارے یہاں جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہاں بھی there are people who are loaded with money، مگر ان پہ ٹیکسز نہیں لگائے جاتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو یہاں آئی ہوئی ہیں ان کو ہم اپنے بہت سے وسائل دے رہے ہیں بالکل فری میں۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو ہم وہ دیتے ہیں پانی، جو ایک سکیرس کموڈٹی ہے، وہ ہم ان کو بالکل فری میں دیتے ہیں، اس پہ وہ پیسے پروفٹ کماتے ہیں۔ ایک اور کمپنی کو ہم اپنا نمکین پانی دیتے ہیں، وہ بھی فری میں۔ پھر اسی طرح ہم اپنی چکنی مٹی ہے وہ ہم نے ایک کمپنی کو دی ہوئی ہے 100 سال کے لیے زیرو رائلٹی پہ۔ تو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم دولت مند لوگوں کو
اور دولت مند کمپنیوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. ویری ویلڈ پوائنٹ, ویری ویلڈ پوائنٹ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ پروفیسر صاحبہ مجھے ذرا یہ پوائنٹ ایک دفعہ سردار فہیم کے پاس لے کے جانے دیجیے گا. فہیم صاحب بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے اس وقت پروفیسر صاحبہ میں, لیکن اس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں اب فائنانس منسٹر کہہ رہی ہیں کہ اب سب کو ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس بھی دینا پڑے گا. سر کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ کی اس وقت اس 22 کروڑ جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں, 9 کروڑ فیملیز جو ہیں وہ احساس پروگرام کے اندر ہیں اس وقت, پاورٹی لائن سے آپ کی ایک میجورٹی نیچے آ چکی ہے. تو سر پھر ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی طریقہ کار یہ ٹھیک ہے جی, ایسے ہی ہوتا ہے؟ جی منصور بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال ہے کہ جو ایڈوائزر صاحب نے جو بات کی تھی نا وہ ہے کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان کے بارے میں, جو لوگ فار ایگزامپل سبسڈیز پہ ہیں, جو احساس پروگرام میں ہیں, دیکھیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا وہ تو پہلے انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا, ان کو رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز بنا کے گورنمنٹ کچھ اچیو نہیں اتنا کر سکے گی جتنا وہ چاہتے ہیں. اصل میں بات ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں, جو سمجھ سکوں کہ آپ کے ہمارے پاکستان میں جیسے پروفیسر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں, بہت سارے ایریاز ہیں جو ٹیکس ہو ہی نہیں رہے, بہت ساری کارپوریشنز ہیں جن کے اوپر اس طرح سے ٹیکس لگ نہیں رہی, بہت سارے آپ کی انڈسٹریز تو نہیں کہنا چاہیے سیکٹرز ہیں جن پہ پروپورشنل ٹیکس ٹھیک نہیں ہے, ایگریکلچر بینگ ون آف دم. سو اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ ہم سمجھ گئے ہیں کس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے, ہم ان کے پاس آئیں گے, یہ تھا اسٹیٹمنٹ ان کا. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی انہوں نے کنزمپشن پیٹرنز دیکھے ہیں, جو ہمیں پتہ ہے کہ FBR کے پاس ہیں, کنزمپشن پیٹرنز دیکھیں گے. جو لوگ سبسڈیز پہ ہیں ان کو تو دیکھیں وہ تو پھر کنزمپشن پیٹرن ان کا بھی آ جائے گا نا کہ بھی وہ تو لوور اینڈ پہ ہیں. ٹیکس تو آپ نے ان سے لینا ہے جو ٹیکس دے سکتے ہیں, اور یہ ایک سمپل بیسک لاجک ہے ٹیکس دینے کی کہ آپ کو تھوڑا سا ایک پروپورشنالٹی کا کانسیپٹ لانا پڑتا ہے, اور اس کے اندر اگر FBR کے پاس بہت انفارمیشن ہے کہ کنزمپشن پیٹرنز کیا ہیں, وہ بیسکلی مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ میچ کریں گے کہ آپ کا کنزمپشن پیٹرن ود یور ٹیکس پیمنٹ, جہاں پہ وہ برابر ہے تو ٹھیک ہے, وہ کہیں گے رجسٹر ہو جائیں, جہاں پہ برابر نہیں ہے, زیادہ کنزمپشن ہو رہی ہے پیٹرن میں اور ان کے ٹیکس پیمنٹ کم ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آئے گی جس کی وہ بات کر رہے ہیں. ویری ویری پروفیسر صاحبہ, 2 چیزیں, ایک FBR کے اوپر اس وقت ڈپینڈنسی دکھائی ہے حکومت نے, اور FBR کے ہی جو فارمر چیئرمین تھے ان کا جو FBR کو لے کر جتنے بھی چیئرمینز آئے ہیں ان ساروں کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ٹیکس ناہندگان تک پہنچیں گے, مفروضوں پر نہیں حقائق پر بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کیا سمجھے کہ پہلے مفروضوں پر بات ہو رہی تھی, پہلے جو ان کا IT سسٹم یا ٹیکنالوجی تھی وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی, اور یہ وہ اب تھوڑا عرصہ ہو گیا تو اب یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. میں صحیح پرسیو کر رہا ہوں یا غلط پرسیپشن ہے جی میری؟ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت نے کوئی ٹیکنالوجیکل کچھ وہ کیا ہے, بہتری کی ہے, کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی بھی توجہ آج کل کسی بہتری کی طرف ہے. سارا ٹائم پولیٹکنگ ہو رہی ہے, اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ٹیکنالوجیکل اس میں کوئی بہتری آئی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا مطلب ہے, مگر میرے خیال میں ان کا لوگوں کو یہ وارننگ ہے کہ آپ ہم سے بچ نہیں سکتے, ہم آپ کے پیچھے آئیں گے اور ہم آپ سے پیسے لیں گے. آپ دیکھیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا جائزہ لے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے غریب لوگوں کو کتنے, یعنی کہ ان کو آج کل کھانا ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہے, اور انہی سے چاہتی ہے کہ میکسیمم ٹیکسز نکالیں, اور ان کی مطلب لٹرلی ان کی کھال ادھیڑ کے آپ پیسے جمع کر رہے ہیں. اور آپ ریونیو سائٹ پہ دیکھیں جس طرح ٹیکس کلیکشن ہے, تو لگتا ہے ملک میں واقعی ایک بہت سیریس کرائسس آیا ہوا ہے اور بہت پیسوں کی ضرورت ہے, اور حکومت واقعی مطلب کرائسس ہے. مگر اگر آپ ایکسپینڈیچر سائٹ پہ دیکھیں تو بالکل نہیں لگتا کہ حکومت کو کسی بھی قسم کا کوئی کرائسس ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت فراوانی ہے پیسے کی. جس طرح آپ دیکھیے کہ ابھی حکومت نے جو فائنانس بل پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں, سینٹ میں ابھی جمعے کو, تو اس میں انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کی آٹونومی, سو کالڈ آٹونومی کا جو بات کی ہے, تو انہوں نے پروپوز کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں ان کی تنخواہ پروپوز کی ہے 1 کروڑ
50 लाख रुपए महीना हर मंथ, और इसके अलावा 3 डेप्टी गवर्नर्स होंगे। जब गवर्नर की तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए महीना है तो डेप्टी गवर्नर्स की कम से कम 1 करोड़ तो होगी। तो इससे तो लग रहा है कि हुकूमत के पास बहुत पैसा है। और मुझे पता चला है कि जब ये पार्लियामेंट कैबिनेट में पेश हुआ तो 5-7 मिनट में कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, स्टेट बैंक की सो कॉल्ड ऑटोनॉमी। ठीक तो है। इससे लगता है कि पैसे की तो बहुत फरावानी है। मैं जरा ये मुकम्मल कर लूं, फिर आप देखिए कि 28 मिलियन पाउंड्स हुकूमत ने ब्रॉडशीट को खड़े खड़े दे दिए, अपने डिप्लोमेटिक अकाउंट से निकाल के कमर्शियल अकाउंट में डाल दिए। तो पैसा है तो तभी तो वो इस तरह से अल्ले तलल्ले हो रहे हैं। फिर ICSID ने जो 5.9 बिलियन हरजाना डाला था, गवर्नमेंट ने उसको भी चैलेंज नहीं किया। ठीक है जी। हालांकि सबने बताया, प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने कहा कि ये बिल्कुल बेजवाज है, और इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि एथियान कॉपर कंपनी को प्रॉपर अग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, मगर गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज नहीं किया। फिर आप देखिए कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त नई गाड़ियां खरीद रही है। हाँ जी, प्राइम कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। साहब हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, आप रेवेन्यू साइड पे अगर देखें, एक्सपेंडिचर साइड पे, कि कोई भी क्राइसिस है, लगता है कि बहुत है, प्लेंटीफुल, और बहुत अल्ले तलल्ले करने की गुंजाइश है जिसमें। प्रोफेसर साहब, पॉइंट आ गया आपका। फ़हीम साहब, मुझे बताएं, ये जो पॉइंट रेज हुआ है, एक जगह हम लोग टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये मेरे ख्याल में अब बच्चों को भी पता है कि जी टैक्स देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें कि एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा है, वो एक लिस्ट है जो अभी डॉक्टर शाहिदा वजारत ने बताई है, इसका मवाजना अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि ये ट्रैक ठीक है, हुकूमत सही रास्ते पर चल रही है जी, या कोई और मिसिंग लिंक है अंदर? जी देखिए, बड़ा सिंपल सा असूल है कि आपकी रेवेन्यू वक्त के साथ बढ़नी चाहिए, और आपके जो अखराजात हैं वो भी अगर बढ़े, लेकिन हमेशा जो आमदन है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके अखराजात से। अखराजात किसी भी किस्म का, वो डेवलपमेंटल हो तो बेहतर है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपकी मज़ीद आमदन नहीं बनाई जाएगी, वो हमेशा आपके लिए वो आपको फ़ायदा पहुँचा नहीं सकता। अगर इस तरह के कोई खर्चे हो रहे हैं, अगर वो अप्रूव हो रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको ऑस्टेरिटी थोड़ी लानी पड़ेगी। लेकिन ये किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इनको एग्जैक्टली देखा नहीं है। सीधी सी बात ये है कि आमदन बढ़ानी है और ख़र्चा अपना कम करना है। ख़र्चा कम करने का मतलब ये नहीं कि इंसान खर्चा ना करे, लेकिन खर्चे का जो डायरेक्शन है, उसकी जिस तरफ उसको जाना चाहिए, वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। उससे क्या होता है कि आपकी आमदन और बढ़ती है, उससे मईशत आपकी बेहतर होती है। अगर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स मुल्क के बढ़ने शुरू हो जाएं तो उसमें फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान में, मुझे याद पड़ता है कि जब 2-3 दफ़ा ऑस्टेरिटी की ड्राइव हुई है, मतलब कि 2018 में भी हुई थी, उससे शायद पहले भी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन जो ऑस्टेरिटी का मकसद होता है वो ये होता है कि खर्चे आपके वो हों सिर्फ जो बहुत लाजमी हैं। और अगर हम सिर्फ लाजमी खर्चों पे फोकस करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपकी बचत ज़्यादा होती है और आपकी आमदन आपकी बचती चली जाती है। तो आपका एक पॉजिटिव आपका एक गैप आता है, उसकी ज़रूरत होती है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई कर देना चाहिए कि ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है और ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। ज़ाहिरी बात है, दोनों में बहुत फ़र्क है, और हमारी कोशिश जो है इस तरफ होनी चाहिए कि हम ज़्यादा डेवलपमेंटल की तरफ ही फोकस करें। अच्छा, मुझे ज़रा ये फ़हीम साहब ये भी बताइएगा, ऑस्टेरिटी की आपने बात की, और बिल्कुल जो हम पिछले 3.5 साल में देख रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली कैबिनेट की वाली बात की है, ब्रॉडशीट की बात की, ICSID वाली बात की, इस सारे को देख के ऑस्टेरिटी आपको लग रहा है कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से? देखिए, ब्रॉडशीट वगैरह पे जो उसकी लीगल मामलात है, वो सच्ची बात है मैंने इतनी मुझे गहराई में नहीं पता, लेकिन देखिए वो लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं। हाँ। वो सब जुडिस मैटर्स हैं जिनके नतीजे में कोई एक खर्चा आता है। आपने जीते भी तो हैं केसेस, उनका भी तो हमें जिक्र करना चाहिए। अगर एक लीगल मैटर में कोई खर्चा आता है, कोई एक्सपेंस आता है, देखिए that's a separate issue, और एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अ सेपरेट इशू। मैं ये नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जी ये खैर है, कोई नहीं दे जिसको फराख दिली का मुजाहरा करें, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
کہ جو ہمیں پہلے کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیگل ایک کیس سے ریلیٹڈ ایک ایکسپینڈیچر ہے اور یہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے. فہیم اگر مطلب زیادہ کیجولی خرچے کرنے شروع کر دیں یا فہیم ایک ڈیولپمنٹل معاملات کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیں, خرچے کرنا شروع کر دیں, تھوڑا سا ہمیں کلاسیفائی کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں, فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا, اگر پھر بھی ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو قانونی کارروائی کریں گے. سو اس سے یہ چیز ایٹ لیسٹ وہ جو ایک ہراسمنٹ کا شاید تھوڑا زیادہ چل رہا تھا, آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کی آمدن کتنی ہے. سو اس کو آپ کس پیرائے میں پھر دیکھیں گی جی؟ میرا خیال میں یہ تو اچھا انہوں نے اٹس اے گڈ سائن کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا. مگر میرے خیال میں فائنانس منسٹر صاحب کو چاہیے کہ لوگوں کو انسینٹیو دیں ٹیکس ادا کرنے کا. اب آپ دیکھیں کہ میرے تو ٹیکسز وہیں پہ کٹ جاتے ہیں, میرے تو سیلری میں سے کٹ جاتے ہیں. ہمارے بھی جی. اگر میرے ٹیکسز نہیں کٹ رہے ہوتے تو مجھے کوئی انسینٹیو نہیں تھا ٹیکس دینے کا, کیونکہ میرے جو ٹیکس کوئٹ پروکیو ہوتا ہے, دیر از اے کوئٹ پروکیو کہ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے بدلے آپ کو کچھ ملتا ہے. یعنی کہ آپ کو بہتر سڑکیں ملتی ہیں, آپ کو بہتر پانی کی سہولیات ہوتی ہیں, آپ کو گیس بجلی وغیرہ کی بہتر سہولیات ملتی ہیں. مگر آپ دیکھیے پاکستان میں ٹیکسز میں دیر از نو کوئٹ پروکیو. ہم کتنا بھی ٹیکس دیں ہم اس کے بدلے میں بہتر سہولیات نہیں ملتی ہیں. جو ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے وہ بہت, میں بھی ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کی بہت دل دادا ہوں, مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اتنے کرپٹ ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں کھانے پینے کا ایک ذریعہ نکال لیا ہے کہ ہم لوگ یوں پیسے لے کے ڈیولپمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو بانٹ دیتے ہیں, ان کو خوش کرنے کو, ان کو کرپشن, یہ بھی کرپشن ہے ایک طرح کا کہ وہ تھوڑا سا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اور کچھ اپنا رکھ لیتے ہیں. تو ہم لوگ بہت ماہر ہیں کرپشن کے نئے نئے طریقے نکالنے میں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. فہیم صاحب لاسٹ کامنٹ مجھے دیجیے گا, جو ٹیکس پیئر ہے اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے, اور لوگ شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, آپ میں ڈاکٹر صاحبہ ہم جیسے لوگ جن کو سیلریز آتی ہیں وہ کریڈٹ ہونے سے پہلے ہی حضور کٹ جاتا ہے ٹیکس, تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. سو لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس پر حکومت کا کوئی فوکس نہیں ہے. لاسٹ کامنٹ دیجیے گا. جی دیکھیں, انسینٹیوائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن انکریج کرنا اور ایک تھوڑا بے شک میں کہوں گا سختی سے انکریج کرنا, نرمی سے انکریج کرنا, دونوں چیزیں کرنی چاہیے. کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن ہے 220 ملین, اور اس میں سے اگر صرف جیسے کہ کہتے تو 30 لاکھ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں, اصل میں صرف کوئی 2.5 لاکھ دے رہے ہیں, 25 لاکھ دے رہے ہیں جی. تو مطلب کہ جتنا آپ انکریج کریں گے لیکن ایک اس کو مستقل طریقے سے کریں گے تو یہ ایک مفید ٹیکس کا بیس بڑھے گا. کم از کم 8-9 ملین تو ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے پاکستان میں, کم از کم. بالکل ایسے, بالکل ایسے, بالکل ٹھیک ہے. سردار فہیم تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شاہدہ وزارت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. آپ نے ڈسکشن سنی, ہم نے کرپٹو کرنسی کے اوپر بھی بات کی, اور ایک میرے خیال میں بڑی کینڈڈ ڈسکشن, اور اس سے عام آدمی کو پتہ چلا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر, اور کس طرح یہ کچھ عناصر جو ہیں یہ پورے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈسکشن سنی اکانومی کو لے کر, اور ٹیکس بریکٹ کو جس کو بڑھانے کی بات فائنانس منسٹر کر رہے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.